بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ آج ہمارا سیرت کورس کا 22واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے حضور علیہ السلام کے آپ کا جو دعوتی مشن تھا اس کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کیسے دعوت دی، پھر آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو کیسے دعوت دی۔ آج ہم نے دو چیزیں سمجھنی ہیں۔ ایک تو یہ چیز سمجھنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دعوت کے اس کام کو، دین کا کام جو آپ نے شروع کیا اس کو آپ نے ان دو فیزز میں کیسے تقسیم کیا، اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا، حضور علیہ السلام نے رشتہ داروں کو جس طریقے سے دعوت دی، پھر صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے جس طریقے سے دعوت دی، اس سے ہمیں کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، یہ اسباق ہمیں اس سے کیا حاصل ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ اسباق بھی آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام آپ حضرات نے رکھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیرت کورس کے دوران سبق پڑھتے ہوئے، سبق سے پہلے، سبق کے دوران، سبق کے بعد کوشش کریں بہت زیادہ درود شریف کا اہتمام کریں، اور دوسرے نمبر پر اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام رکھیں کہ یہ جو سیرت کے دروس ہیں اس کو بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ، بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اور پورا پراپر ٹائم دے کر پڑھیں، اس کے نوٹس بنائیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، ایک ماحول بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سیرت، حضور علیہ السلام کے ذریعے میں دنیا میں جو انقلاب برپا کیا تھا، آج امت دوبارہ اس سیرت کو پڑھ کر اس راستے پر چل سکے۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور سبق کے آخر میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے 10 سوالات رکھیں گے اسی سبق سے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ پوری توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ اس سوالوں کے جوابات بھی صحیح طریقے سے دے پائیں گے، اور آپ نے اسی ویڈیو کے کمنٹ میں ان سوالوں کے جوابات لکھنے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے جو احکامات دیے ہیں نا، اس کی مختلف آیات ہیں۔ ایک آیت سورۃ المدثر کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر اوڑھنے والے آپ اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے خبردار کیجیے۔ یہ ایک مرحلہ تھا جب آپ نے لوگوں کو خفیہ طریقے سے، خاموش طریقے سے دعوت دینا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کو حکم دیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کھل کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے درگزر کیجئے۔ اگر کوئی پھر بھی شرک کرتا ہے آپ اس سے درگزر کیجئے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے۔ قرآن کریم سورۃ الشورى کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ام القریٰ سے مراد مکہ، تاکہ آپ ام القریٰ والوں کو بھی اللہ کے عذاب سے خبردار کریں، وَمَنْ حَوْلَهَا، جو اس کے ارد گرد رہنے والے ہیں ان کو بھی خبردار کریں اللہ کے عذاب سے اور قیامت کے دن کی ہولناکی سے۔ یہ جو مختلف آیات ہیں، سیرت نگاروں نے، مورخین نے احادیث کی روشنی میں اس کو بنیادی طور پر دو فیزز میں تقسیم کیا۔ ایک کو کہا جاتا ہے سری دعوت، سری دعوت مین خفیہ، خاموش دعوت۔ ایک کو کہا جاتا ہے جہری دعوت۔ جہری دعوت کا مطلب اعلانیہ دعوت، علی اعلان لوگوں کو دین کی طرف بلانا۔ جو پہلا فیز تھا جس کو ہم پڑھ چکے وہ سری دعوت تھی، خاموش دعوت تھی۔ پھر جو حضور علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کو دین کی دعوت دی، یہ جہری دعوت کا پہلا فیز تھا۔ یعنی جو جہری دعوت ہے، اعلانیہ دعوت، اس کو حضور علیہ السلام نے مختلف مراحل میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ پہلا مرحلہ اس کا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، گھر میں جمع کیا اور ان کو دین کی دعوت دی، جس کی تفصیل ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام صفا پہاڑی پہ تشریف لے گئے، اور صفا پہاڑی پر تشریف لے کر آپ نے علی اعلان لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ اور اس کے بعد کا مرحلہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے علی اعلان لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، آپ کے پاس وفود آنا شروع ہوئے۔ اس طریقے سے یہ مراحل آگے بڑھے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر ان مراحل کو اس طرح بیان کیا ہے کہ پہلا مرحلہ تھا کہ آپ کو نبوت عطا ہوئی، دوسرا مرحلہ تھا کہ آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیا، تیسرا مرحلہ تھا اپنی قوم کو خبردار کرنے کا، چوتھا مرحلہ تھا کہ ان لوگوں کو دین کی بات پہنچائی جائے جن کے پاس اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا،
اور پانچواں مرحلہ تھا تمام انسانوں اور تمام جنات تک، جو قرآن کریم میں آتا ہے نا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس طرح مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دعوت کا یہ مشن آگے بڑھا ہے۔ سیرت کورس کی ایک بہت بڑی خصوصیت یا جو ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے، ہم جو سیرت کورس کر رہے ہیں، کہ اس میں قرآن کریم کی بہت ساری آیات کا ترجمہ، تشریح، اس کے پورے پس منظر کے ساتھ سیرت کے پورے واقعات کی روشنی میں ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو رہے ہیں۔ اور میں آپ کو اگلے اسباق میں بتاؤں گا کہ اب تک کے اسباق میں ہم قرآن کریم کی کتنی آیات کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح پڑھ چکے ہیں۔ یعنی ہم عنوان تو سیرت کا ہے، لیکن اس کے ضمن میں آپ بہت سی حدیثیں بھی پڑھ چکے ہیں، قرآن کریم کی بہت سی آیات بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ سیرت کی ایک برکت ہے کہ اس کے ذریعے آپ دین کے سارے جو اہم سورسز ہیں، اصل ماخذ ہیں، ان سے ہمیں استفادے کا موقع ملتا ہے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اب آگے ہم جو اس سے اسباق نکالنے جا رہے ہیں، جو ہمیں سیکھنے کی چیزیں، اس میں مزید یہ چیز آپ کے سامنے واضح بھی ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو رشتہ داروں کو دعوت دی، اس سے ہمیں جو اسباق سیکھنے کو ملتے ہیں، ان میں سے پہلا سبق یہ ہے کہ بھائی انسان جب کسی معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، کسی نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کا مطالعہ کریں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جن مشکل حالات سے گزارا 40 سال کے عرصے تک، اور پھر اس 40 سال کے عرصے تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کردار رہا، جو صادق اور امین آپ کا ٹائٹل آپ کو ملا آپ کی قوم کی طرف سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت تو ایسی تھی کہ جس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ قرآن کریم کی آیات نازل ہونے کے بعد بھی ابو جہل جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلاتا تھا، لڑتا تھا، مخالفت کرتا تھا، تو وہ یہ جملہ کہتا تھا کہ میں آپ کو نہیں جھٹلاتا، جو قرآن آپ لے کر آئے نا میں اس کو جھٹلاتا ہوں۔ اس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی کہ انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، کہ یہ ایسے ظالم ہیں، آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرے کہ بھائی میں اپنے آپ کو بہتر کروں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا آغاز آپ اپنے گھر سے کریں، اور گھر سے کرنے کے بعد پھر آپ اس کو آگے لے کے چلیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ دین کا جو پیغام ہے یہ روشنی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نعمت ہے۔ تو نعمت کا، روشنی کا، سعادت کا، خوشبختی کا اور کسی لکی چیز کے سب سے پہلے مستحق آپ اور آپ کے گھر والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں، تاکہ آپ لوگوں کو ڈارک ایجز سے انلائٹمنٹ کی طرف لے کر آئیں۔ تو بھائی سب سے زیادہ روشنی اور انلائٹمنٹ کے مستحق آپ کے رشتہ دار ہیں، لہٰذا ان کو فوکس کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوی، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے۔ ہم آپ سے کسی رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں، اور بہترین انجام اس کا ہوگا جو تقوی کی زندگی اختیار کرے گا۔ قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ خود بھی نماز پڑھیں، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی جان کی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت کی راہ پر ہو تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ پہلے مرحلے میں انسان کو، آپ کوئی بھی اصلاح کرنے جا رہے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں مثال کے طور پر معاشرے میں لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں، فراڈ بہت کرتے ہیں، دھوکہ دہی بہت کرتے ہیں، تو آپ ذرا، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں کہ میں اپنی زندگی میں کہاں کہاں فراڈ کر رہا ہوں، میں کہاں کہاں دو نمبری کر رہا ہوں، میں کہاں کہاں ناجائز طریقے سے لوگوں سے پیسے کما رہا ہوں۔ اگر میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں کوئی جناب کسی بینک میں کام، میں کیا ایسا کام ہے، کسی پولیس کے محکمے میں ہوں، میں کسی بھی ادارے میں ہوں، میری زندگی میں کیا ایسا کام ہے جو غلط ہے اور میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔
مطلب میں یہ رونا تو روتا رہتا ہوں کہ بھائی معاشرے میں رشوت، لوگ رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، تو اگر میں خود رشوت لے رہا ہوں تو معاشرے سے رشوت کیسے ختم ہوگی؟ تو پہلے میں یہ فیصلہ کروں کہ بھائی میں نے رشوت نہیں لینی. پھر اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کو بتانا کہ بیٹا جب بڑے بن جاؤ، اگر پولیس میں افسر لگو، کسی سرکاری محکمے میں لگو، کسٹم میں لگو، کسی بھی شعبے میں لگو، رشوت نہیں لینا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی ملاوٹ ہو رہی ہے، 2 نمبری ہو رہی ہے، تو خود بھی کوشش کریں میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اگر میں نہیں کر رہا تو الحمدللہ، اگر خدا نخواستہ مبتلا ہوں تو اس کو ٹھیک کروں. بچوں کی تربیت اس اعتبار سے کریں کہ بیٹا آپ نے کبھی زندگی میں ملاوٹ نہیں کرنی. معاشرے میں ہمیں جو خامیاں خرابیاں نظر آ رہی ہیں نا، یہ ہمارا آئینہ ہے، یہ ہمارا چہرہ، ہمارا عکس ہمیں دکھا رہا ہے، یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ہم کون ہیں. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اوروں کو تو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو اور اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمارا تعلیمی نظام، تعلیمی سسٹم اس طرح کا ہے کہ ہم بچوں کو یہ تو سکھاتے ہیں کہ پیسہ کمانا ہے، زیادہ کمانا ہے، گھر بنانا ہے، بنگلہ بنانا ہے، گاڑی خریدنی ہے، لگژری لائف سٹائل آپ کا ہونا چاہیے، اور بس چل کرنا ہے، دنیا میں مزے کرنے ہیں. لیکن جن برائیوں کا ہم رونا رو رہے ہوتے ہیں، ان برائیوں سے روکنے کے لیے کوئی میکینزم، کوئی تربیت کا سسٹم، کوئی پورا ایسا نظام ہم نہیں ڈیولپ کر رہے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ میرا یہ بچہ جب سوسائٹی میں جائے گا تو کم از کم یہ فراڈ نہیں کرے گا، 2 نمبری نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، کسی کے پیسے نہیں دبائے گا، رشوت نہیں لے گا، ناجائز کمیشن کسی سے نہیں لے گا، وغیرہ وغیرہ، کوئی حرام کام یہ معاشرے کے اندر نہیں کرے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت کے اس اسلوب سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے. اور آج سے یہ عزم کیجئے، ایک چیک لسٹ بنائیں گناہوں کی جو معاشرے میں نظر آ رہی ہے، جو برائیاں معاشرے میں نظر آ رہی ہے، ہر آدمی چیک لسٹ بنائے، بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، مرد، سب. پھر دیکھیں مجھ میں ان میں سے کون سی خامیاں ہیں، سیرت کی اس روشنی میں فیصلہ کریں کہ آج کے بعد میں نے ان سے بچنا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ فیصلہ کریں کہ بھائی آج کے بعد میں نے اپنے بچوں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ پہلا سبق ہے جو قرآن کریم کی، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اسی میں ایک ضمناً ایک بات میں بتا دوں، آج ہمارے ہاں ہیومینٹی کی بات کی جاتی ہے، ہیومنزم کی بات کی جاتی ہے، اور رینیسانس اور نشت ثانیہ کی بات کی جاتی ہے کہ 16ویں 17ویں عیسوی میں صدی میں اصل میں انسان پیدا ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے کا جو ایرا تھا وہ ڈارک ایجز کا ایرا تھا، اور اس کے بعد انلائٹمنٹ اور روشن خیالی کا دور شروع ہوا ہے. یہ جو تصور دنیا کو دیا جاتا ہے یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اسلام کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا وہ ڈارک ایجز تھا، اور اسلام کے آنے کے بعد کا جو دور ہے وہ ڈارک ایجز نہیں ہے. یہ جو ڈارک ایجز کہا جاتا ہے، یہ یورپ والے اس وقت ڈارک ایجز میں تھے، یورپ والے اس وقت تاریکی میں تھے، جہالت کی زندگی گزار رہے تھے. مسلمان اسی وقت تاریکی سے نکل چکے تھے، ان کا رینیسانس اسی وقت ہو چکا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا. اس لیے ایک مسلمان کا یہ تصور بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم 17ویں صدی سے پہلے ڈارک ایجز میں نہیں تھے، ہم اس سے پہلے بھی انلائٹمنٹ میں تھے، اس کے بعد بھی انلائٹمنٹ میں ہیں. یورپ والے اس سے پہلے ڈارک ایجز میں تھے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ دین، مذہب، اخلاق، کلچر، ثقافت کے اعتبار سے وہ آج بھی ڈارک ایجز میں ہیں. سائنس، ٹیکنالوجی، علم میں ترقی ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن خاندانی نظام، فیملی سسٹم، کلچر، ثقافت، دین، مذہب، اللہ سے تعلق، آخرت کی فکر، اس حوالے سے وہ آج بھی ڈارک ایجز میں. قرآن کریم آج بھی ان کو اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ بھئی تم اس ڈارک ایجز سے نکل کر اس انلائٹمنٹ کی طرف آ جائیں. تو یہ تصور ہمارا بہت کلیئر ہونا چاہیے. اس وجہ سے ہمارے بہت سے نوجوان آج کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ایک تفصیلی ٹاپک ہے، میں جسٹ یہاں اس کی طرف اشارہ میں نے کیا ہے. اس میں میرا ایک بہت تفصیلی بیان ہے، جناب میڈیکل یونیورسٹی میں ہوا تھا، ہیومنزم ورسز اسلام. تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو آپ وہ پورا سبق سنیں. تو میں نے اس میں کچھ ہسٹری بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے اور جو ریالٹی ہے، تو آپ اگر وہ سنیں گے تو مجھے امید ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں یا کمنٹ میں اس کا لنک ضرور ڈال دوں. دوسرا سبق جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی دین کا پیغام لے کر آتا ہے، آپ کے سامنے کوئی دین کی بات آتی ہے، تو آپ کا اس پہ ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، آپ کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے. اب اگر آپ اس پر غور کریں، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائیں، تو حضرت خدیجہ کا رسپانس کیا تھا، ان کا ریئیکشن کیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے ایکسیپٹ کیا، آپ کو ریسیو کیا، کس طریقے سے تسلی دی اور ایمان لے آئیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب آپ نے اپنا پیغام پیش کیا، حدیث آپ پہلے پڑھ چکے ہیں،
آپ نے فرمایا کہ انہوں نے لمحہ برابر تردد نہیں کیا اور بغیر سوچے سمجھے میری بات پر ایمان لے آئے. یہ ریئیکشن تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور دیگر السابقین الاولین کا. اور ایک ریئیکشن تھا ابو لہب کا کہ ابو لہب نے سوچے سمجھے بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو جھٹلا دیا اور برا بلا کہنے لگا اور گستاخی اور بے ادبی کرنے لگا. یہ دو کریکٹر ہیں, یہ دو بیہیویئر ہیں, یہ شخصیات تو ہیں ہی لیکن کریکٹر کا نام ہے. حضرت ابوبکر ایک کریکٹر کا نام ہے, ابو لہب دوسرے کریکٹر کا نام ہے. حضرت ابوبکر اس کریکٹر کا نام ہے کہ جب ان کے سامنے دین کی بات آئے تو آنکھیں بند کر کے قبول کر لی. ابو لہب اس کریکٹر کا نام ہے کہ جب دین کی بات آئی تو آنکھیں بند کر کے اس کو ریجیکٹ اور رد کر دیا. ہم یہ دیکھیں کہ ہم کون سے کریکٹر پہ عمل کر رہے ہیں, ہمارا کریکٹر کیا ہے. یہ سوشل میڈیا کی اگر میں بات کروں, آج سوشل میڈیا پر بہت سی دفعہ ہمیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی دینی بات کی جاتی ہے, قرآن کی کوئی آیت بیان کی جاتی ہے, حدیث بیان کی جاتی ہے, دین کا کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے. ہمارے لوگوں کے آپ اگر کمنٹس پڑھنے جائیں تو ایسے عجیب عجیب کمنٹس پڑھنے کو ملتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. ابھی گزشتہ دنوں میں نے ہمارا جو کیلنڈر ڈیلی کا ہمارے پیج پہ ڈل رہا ہوتا ہے, یوٹیوب چینل پر بھی پیج پر بھی, تو روزانہ ہم اس میں حدیث یا قرآن کی آیت لکھتے ہیں. اب اس میں ایک حدیث لکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اب اس پہ نیچے کسی نے کمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی آج کے دور میں تو سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے لوگوں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس بندے کو اس حدیث پر یہ کمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ ذرا سا تھوڑا سا دماغ کو تھوڑا سا تو حرکت دیں نا. اس کی جو اللہ نے کھوپڑی میں دماغ رکھا ہے اس کو کام میں تو لائیں کہ آپ کے سامنے حدیث پیش کی جا رہی ہے, آپ کیا اپنی اس بات کے ذریعے حدیث کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب قرآن کی کوئی آیت پیش کی جاتی ہے تو ہمارے لوگ اس کا جواب یا جناب اپنی طرف سے کوئی بات گھڑنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی معاذ اللہ گویا ہم یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں قرآن کی یہ بات یا حدیث کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے, معاشرے میں تو ایسا ہو رہا ہے اور یہ غلط ہو رہا ہے. یہ جو ہمارا طرز عمل ہے نا, اور ہم جو سوشل میڈیا پر اتنے مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں کہ بھائی جہاں ہم چاہتے ہیں جو پوسٹ کریں, جو کمنٹ کریں, جو ریئیکٹ کریں, جو جناب کسی پہ ہم کمنٹ کریں, یہ طرز عمل شریعت کے طرز عمل کے خلاف ہے, بلکہ ہمیں ان کریکٹرز میں سے کسی ایک کریکٹر میں سیٹ کر دیتا ہے. تو اس بات کو ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے. دیکھیں دین کی بات آ جائے نا, سر جھکا لیں, بات سن لیں, نیت کر لیں یا اللہ میں عمل کی کوشش کروں گا. ہر بندہ گناہ گار ہے, ہر مسلمان گناہ گار ہے, گناہ سب سے ہوتے ہیں, کامل مکمل ہم میں سے کوئی نہیں ہے. کم از کم دین کے کسی حکم کے سامنے, کسی شریعت کے کسی مسئلے کے سامنے یہ جو ہمارے ہاں بے باک پنا شروع ہو گیا نا, اور بعض اوقات وہ بے باک پنا شروع ہوتا ہے کسی عالم کو برا بھلا کہنے سے کہ یار یہ عالم ہے, میں دین کی بات کو غلط نہیں کہہ رہا, میں عالم کو غلط کہہ رہا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عالم نے جو بات کی, جس بات کی وجہ سے آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں, وہ بات شریعت کی ہے یا نہیں, شریعت کے مطابق ٹھیک ہے یا نہیں. اگر وہ بات شریعت کے مطابق ٹھیک ہے پھر بھی آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب آپ اس کو بھی غلط کہہ رہے ہیں, دین کی بات کو بھی غلط کہہ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو بھی سامنے رکھیں, حضرت خدیجہ کے کردار کو بھی سامنے رکھیں, اور ابو لہب کے کردار کو بھی سامنے رکھیں. کوشش کریں ہمارا کردار حضرت ابوبکر صدیق السابقون الاولون والا ہو, ابو لہب والا نہ ہو. یہ بہت اہم سبق ہے اور آج سوشل میڈیا کے دور میں اس کا ہمارے لیے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ابو لہب کی مخالفت میں ظاہر جو شر تھا, جو برائی تھی, وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے, لیکن ہر شر میں کوئی نہ کوئی خیر بھی برآمد ہو جاتی ہے. اس میں بہت ساری حکمتیں بھی ہو سکتی ہیں. ایک حکمت علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر, یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں, جو علماء نے اس سے لکھا ہے نکال کر وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, کہ ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے سارے لوگ ہی آپ پر ایمان لے آتے اور سارے ہی مسلمان ہو جاتے, ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آتا کہ یہ اصل میں معاذ اللہ کا دین نہیں ہے, ان کے قبیلے نے آپس میں مل بیٹھ کے کوئی گٹھ جوڑ کیا اور یہ اصل میں ہم پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں, حکمرانی کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے مل کے ایک دین بنایا ہے اور اس کے ذریعے ہم پہ یہ ڈومینیٹ کریں گے اور ہم پہ حکمرانی کریں گے. تو یہ ایک تصور, یہ قبائلی یا تعصب کا کوئی اس طرح کا نام یا ٹائٹل دیا جا سکتا تھا دین کو. تو ابو لہب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہے, آپ کے گھر کا فرد ہے, اس کی جانب سے جب مخالفت ہوئی تو یہ تصور اگر ممکنہ طور پر پیدا ہو سکتا تھا تو یہ تصور بھی پیدا نہیں ہوا. یہ بھی اس کی ایک حکمت ہو سکتی ہے. بہرحال اور کیا حکمتیں ہیں, کیا اس میں اللہ کے راز ہیں جو پوشیدہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں.
لیکن دین کے کام کی اگر کوئی مخالفت بھی کرتا ہے تو دین کے کام کی مخالفت کرنے والا اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم اللہ کے دین سے منہ پھیرو گے اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو پیدا کر دے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں۔ ہم ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا کے رکھیں کہ ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ایک اور اہم سبق جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دعوت کے اس اسلوب سے، وہ یہ کہ دیکھیں جب آپ کو یہ حکم ملا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، تو آپ نے خاندان والوں کو خاص خاندانی ماحول میں جمع کر کے دعوت دی۔ آپ جانتے ہیں پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اور آپ کے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا گیا، ایک دفعہ جمع ہوئے، پھر دوسری دفعہ جمع ہوئے، اور آپ نے خاص خاندانی ماحول میں ان کو دعوت دی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ نے جب کسی سے بات کرنی ہے نا تو آپ اس کے سٹیٹس کا، اس کی حیثیت کا، اس کے آپ کے ساتھ تعلق کا، اس کا خیال رکھ کر بات کریں گے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہماری بات صحیح ہے، ہماری بات حق ہے، لہٰذا جب حق بات ہے میں لٹھ مارنے کے انداز میں بھی کروں گا تو سامنے والے کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے کی جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر بات حق ہے طریقہ حق نہیں ہے تو اثر نہیں ہوگا، بات حق ہے طریقہ حق ہے نیت حق نہیں ہے پھر بھی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے کبھی کبھی، سچ سے زیادہ جھوٹ کڑوا ہوتا ہے۔ بھائی آپ کو کوئی کہے کہ آپ شرابی ہیں، آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ تو اگر وہ کہے اچھا آپ کو برا لگ رہا ہے اس کا مطلب سچ کڑوا ہوتا ہے۔ بھائی یہ کیا فارمولہ ہم نے بنایا ہوا ہے؟ سچ کڑوا ہوتا ہے جھوٹ کڑوا ہوتا ہے۔ بعض اوقات جھوٹ سچ سے زیادہ کڑوا ہوتا ہے اور بعض اوقات سچ جھوٹ سے زیادہ کڑوا ہوتا ہے۔ کسی بات کا کڑوا پن اس بات کی علامت ہرگز نہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ ہمیں یہ حکم ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ جب اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ اور اچھے طریقے سے نصیحت کر کے۔ اب خاندان والوں کو دعوت دینے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خاندانی ماحول کریٹ کیا، پھر ان کو دعوت دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سوال کرنے والا شخص آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا اور اس نے مانگا، آپ نے روٹی کا ٹکڑا دے دیا۔ پھر دوسرا آدمی گزرا جس نے کچھ اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اچھا لباس تھا، اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ کوئی ویل سیٹ آدمی ہے، اس نے بھی مانگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بٹھایا اور بٹھا کر اس کے سامنے کھانا پیش کیا اور فرمایا کہ کھا لو۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ ایک بھکاری آیا تھا، اس کو آپ نے روٹی کا ٹکڑا پکڑایا اور وہ چلا گیا، دوسرا آیا تو آپ نے اس کو بٹھا کے وہ باقاعدہ پراپر طریقے سے خود بٹھا کے کھلایا، اس میں وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا انزل الناس منازلہم، ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھو، ہر شخص سے معاملہ کرتے وقت اس کی حیثیت کو سامنے رکھ کر معاملہ کرو۔ آج ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ باپ نے اگر بیٹے کو سمجھانا ہے تو وہ بیٹے کو اس کے دوستوں کے سامنے ذلیل کرے گا، وہ اپنے بیٹے کو اپنے دوستوں کے سامنے ذلیل کرے گا کہ یہ تو چرسی ہے، شرابی ہے، فلاں کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا، ہڈ حرام ہے، نماز نہیں پڑھتا، فجر کے لیے جگاتا ہوں فجر کے لیے نہیں اٹھتا۔ بھائی یہ اصلاح کا کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ ان کے والد صاحب ماشاءاللہ بڑے تبلیغی ہیں پکے، تو کہا میں نے اپنے والد سے کہا کہ بھائی آپ ابا جان آپ ماشاءاللہ باہر لوگوں کو اتنی نرم مزاجی سے ترغیب دیتے ہیں، اگر گھر میں بھی آپ تھوڑا اسی نرمی والے اسٹائل سے گھر والوں سے محبت سے بات کریں اور ترغیب دیں دین کی تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ گھر والے تو نرمی کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو ساس بہو کو ذلیل کرتی ہے اس کی دیورانیوں کے سامنے، جٹھانیوں کے سامنے اور جناب اس کی نندوں کے سامنے، اس سے بندہ ضدی بنتا ہے، وہ بات ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے نا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، خاندان والوں کو الگ جمع کر کے ان کو دین کی دعوت دینے کا، اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بھئی آپ نے جب کسی سے کوئی بات کرنی ہے آپ اس کی حیثیت کو دیکھو، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھو، اور تعلق دیکھنے کے بعد آپ یہ سمجھو کہ کہاں پر کس طریقے سے
کس وقت میں اس سے بات کروں گا تو میری بات اثر کرے گی. یہ پوری اس کے لیے پلاننگ کر کے تیاری کر کے جب آپ اس کے سامنے بات رکھیں گے تو وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرے گا. اس لیے والدین کے لیے بہت اہم اصول ہے. یہ میں بات پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ والدین کو یہ چاہیے کہ اب بچہ اسکول سے آیا, اس نے بستہ رکھا نہیں, آپ نے نصیحت شروع کر دی. پیپر دے کے وہ آیا نہیں, آپ نے سوالات کرنا شروع کر دیے, پیپر کیسا ہوا, سوالات کیسے تھے, یہ کیسا تھا, وہ کیسا تھا, فلانا کیسا تھا. وہ پہلے ہی ٹینشن میں, آپ اس کو اور ٹینشن دینا شروع کر دیتے ہیں. اس چیز کو سمجھیں کہ کہاں کون سی بات کرنی ہے, کون سی بات نہیں کرنی. ہر حق بات کرنے کی نہیں ہوتی, ہر حق بات کرنے کی نہیں ہوتی, اور جب حق بات کرنی ہو تو حق طریقے سے اور حق نیت سے کرنی ہے. ایک اور چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مخاطب کر کے فرمایا تھا نا حضرت صفیہ کو, حضرت فاطمہ کو, تمام اپنے رشتہ داروں کو, کہ بھائی جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو, قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. اس کی تفصیل ہم پچھلے اسباق میں ایک جگہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نسب کہاں کام آئے گا, کہاں کام نہیں آئے گا. لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ شرک کی صورت میں اگر کوئی آدمی شرک کی حالت میں مرا ہے تو قیامت کے دن اس کا نسب اس کے کام نہیں آئے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس حدیث میں اس کو واضح کر دیا کہ بھائی اگر خدا نخواستہ کوئی اس دین پر ایمان نہیں لاتا اور وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے, میں اس کے کسی کام نہیں آؤں گا. اور اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا, غیر ان لی بکم رحما سابلھا ببلالھا, ہاں میری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے, رشتہ میں نبھاتا رہوں گا. ایک بات اچھے طریقے سے یہ سمجھیں کہ کفر کی وجہ سے, شرک کی وجہ سے خونی رشتے ختم نہیں ہوتے. آپ کے والد اگر خدا نخواستہ مشرک ہیں وہ پھر بھی آپ کے والد ہیں. آپ کا بیٹا اگر کافر ہے وہ پھر بھی آپ کا بیٹا ہے. اگر شرابی ہے وہ پھر بھی آپ کا بیٹا ہے. آپ کا چچا اگر فاسق فاجر ہے وہ پھر بھی آپ کا چچا ہے. اگر وہ کسی اور مذہب کو فالو کرتا ہے وہ پھر بھی آپ کا چچا ہے. کفر اور فسق اور گناہ کی وجہ سے خونی رشتے ختم نہیں ہوتے. یہ الگ بات ہے کہ شریعت بعض موقعوں پر یہ آپ کو کہتی ہے کہ بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کا بائیکاٹ کروں گا اس کی اصلاح ہو جائے گی تو وقتی طور پر آپ اس کا بائیکاٹ کریں, لیکن اس سے رشتے ختم نہیں ہوتے کہ آپ کہیں میرا کوئی چچا نہیں, میرا کوئی ابا نہیں, میرا کوئی بیٹا نہیں, میرا کوئی ماموں نہیں. یہ رشتے اللہ کے بنائے ہوئے, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, اللہ فرماتے ہیں یہ میرے رشتے بنائے ہوئے, تم اس کو نہیں تبدیل کر سکتے. تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ میری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے, اگر تم ایمان لاتے ہو رشتہ داری میں پھر بھی نبھاؤں گا, اگر تم ایمان نہیں لاتے رشتہ داری میں پھر بھی نبھاؤں گا. تو جو صلہ رحمی کا حکم ہے, صلہ رحمی آپ نے غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرنی ہے, مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرنی ہے, اور یہ اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. بلکہ اگر میں آپ کو اس سے بڑھ کر ایک اور بات بتاؤں قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں, علماء نے لکھا ہے اس میں کیا حکمت ہے. ایک بہت بڑی حکمت علماء نے لکھی ہے, یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے اپنے قریبی دوستوں کو جو آپ کے اعتماد والے تھے ان کو دعوت دی, تو ان میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ ایک طرح سے آپ کے سپورٹر بن گئے, آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. پھر جب آپ نے رشتہ داروں کو دعوت دی, رشتہ داروں میں دونوں طرح کے لوگ تھے. کچھ لوگ تو وہ تھے جو مسلمان ہو گئے, کچھ وہ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے. لیکن جب ان تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ ہمارا بھتیجا, ہمارا بھانجا, ہمارا یہ خاندان کا فرد اس طرح کا ایک پیغام لے کے جا رہا ہے, اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, تو وہ اگر اسلام نہیں لائے تھے تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ جو خاندان کا تعلق ہے یہ ایک بہت بڑی اہم وجہ تھی جس کی وجہ سے مورخین نے, علماء نے, سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینے کا حکم دیا تاکہ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں لیکن آپ کی سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں. اس لیے کہ انسان کی زندگی میں اس کے خاندان کی بہت اہمیت ہوتی ہے. دیکھیں انسان جب زندگی میں کامیاب ہوتا ہے نا, بظاہر تو اس کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرے والدین نے تربیت کی, انہوں نے فیس بھری, یہ کیا وہ کیا, لیکن اس میں آپ کے پورے خاندان کا عمل دخل ہوتا ہے. آپ کو جو ایک پروٹیکشن حاصل ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو معاشرے میں جو ایک سٹیٹس مل رہا ہوتا ہے, آپ کی جو ایک حیثیت ہوتی ہے, وہ آپ کے پورے خاندان کے مجموعے سے ایز اے ہول لوگ آپ کو ایک بڑی پکچر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے خاندان کا, کمیونٹی کا ایک فرد ہے. تو آپ کو اگر کوئی نقصان پہنچانا بھی چاہتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی اس کا فلانا چچا ہے, اس کا ماموں ہے, اس کا چچا یہ کرتا ہے, بھائی فلاں محکمے میں, ابا یہ کرتا ہے, اور جناب یہ اس کمیونٹی کا, ان کے کمیونٹی کا آپس میں ایسا اتحاد ہے. بہت ساری چیزوں میں جو آپ کو پروٹیکشن مل رہی ہوتی ہے انکانشیسلی, غیر شعوری طور پر, وہ آپ کے خاندان کی وجہ سے مل رہی ہوتی ہے.
تو یہ جو ہم بعض اوقات خاندانی نظام کو غیر اہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اہمیت سے بیان کیا ہے، اور یہ بات، اس سے ہمیں یہ بات بھی سیکھنے سمجھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام کسی فاسق، فاجر اور کافر شخص سے بھی لے سکتا ہے۔ دین کا کام کسی فاسق، فاجر شخص سے بھی لے سکتا ہے۔ دین کے کام کے لیے ضروری نہیں کہ وہ آدمی مسلمان ہو، اللہ کا دین ہے، جب اللہ نے کام لینا ہوگا اللہ کسی سے بھی کام لے لے گا۔ قرآن کریم میں، حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید اور مدد اور نصرت فاسق، فاجر شخص کے ذریعے بھی کر لیتا ہے۔ اور اس کا پتہ ہمیں قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ بھائی توحید کی طرف آ جاؤ، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مسلمان نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا لولا رہتک لرجمناک یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک۔ اے شعیب، تمہاری بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو ہم ماننے والے نہیں ہیں، اور اگر تمہاری قوم نہ ہوتی، اگر تمہاری کمیونٹی اور برادری نہ ہوتی، ہم تمہیں رجم کر دیتے، سنسار کر دیتے پتھر مار مار کر۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میری قوم کی عزت اور حیثیت تمہاری نظر میں اللہ سے بھی زیادہ ہے؟ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام ان کو اس پہ تنبیہ کر رہے ہیں، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کو جو پروٹیکشن مل رہی ہے وہ کس وجہ سے مل رہی ہے؟ ان کی اس مشرک قوم کی وجہ سے، ان کی اس قوم کی وجہ سے جو ناپ تول میں کمی کرنے والی ہے۔ اس لیے خاندان کی اہمیت کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور کفر اور شرک اور فسق اور فجور اور گناہ کی وجہ سے یہ رشتے ختم نہیں ہوتے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے کہاں کس کے ساتھ کتنا تعلق رکھنا ہے، کہ آپ اس سے متاثر نہ ہو، آپ اس کو متاثر کرنے والے بنے، لیکن بہرحال یہ جو ہمارے ہاں رویہ پایا جاتا ہے کہ نہیں، میرا کوئی خاندان نہیں، میری کوئی کمیونٹی نہیں، اسلام نے خاندان کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو اس معاشرے کے سب سے معزز خاندان، قوم اور قبیلے میں بھیجتا ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں آپ کو یہ تو ملے گا کہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، لیکن کسی نبی کے بارے میں آپ کو کہیں یہ دیکھنے سننے کو نہیں ملے گا کہ کسی نبی کو کم نسب والی قوم یا قبیلے سے اللہ نے بھیجا ہو۔ انبیاء ہمیشہ اپنی قوم کے اعلیٰ نسب اور اعلیٰ قبیلے اور اعلیٰ خاندان سے اسی لیے بھیجے جاتے ہیں کہ ان کی قوم، ان کا خاندان، ان کا قبیلہ، ان کی کمیونٹی، ان کی برادری ان کی سپورٹ میں کھڑی ہو جائے۔ دین کا کام کرنے والوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، اور دین کا کام کرنے والوں کی کمیونٹی اور قوم اور برادری کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے۔ آج ہم سے جب یہ غیرت نکلتی جا رہی ہے تو اس سینس میں بھی یہ غیرت نکلتی جا رہی ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی قوم کے آدمی کو، اگر وہ دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، تنہ تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کا کزن ہے، آپ کا چچا زاد ہے، آپ کا ماموں زاد ہے، آپ کا خالہ زاد ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بیٹا ہے، اگر وہ دین کا کام کر رہا ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اظہار لا تعلقی کر دیں جس طرح ابو لہب نے کیا تھا۔ دین کا کام کرنے والوں کو سپورٹ کرنا یہ اس زمانے کے ان لوگوں کا کام تھا جو مشرک تھے، جو کافر تھے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو ہم تو پھر مسلمان ہیں، ہمیں دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ کتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ سیرت کا ایک بہت اہم میسج ہے، یہ بھی آپ آج سے عزم کیجئے کہ آپ کے خاندان میں، آپ کی کمیونٹی میں، آپ کی برادری میں کوئی دین کا کام کرنے والا، آپ کی کمیونٹی کا مطلب آپ کی قوم میں، آپ کے ملک میں، آپ کے خطے میں، آپ کے طبقے میں، آپ کہیں کہ بھئی میں دین کا کام کرنے والے اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور اس سپورٹ کی ضرورت جب انبیاء کو ہے، جب انبیاء کو اس سپورٹ کی ضرورت ہے، تو آج کے علماء کو اس کی کتنی ضرورت ہوگی، مفتیان کرام کو کتنی ضرورت ہوگی۔ یہ جو علماء کو دن رات گالیاں دی جاتی ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، علماء امت کو دین سکھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں، دنیا جہان کے سارے کام کاج چھوڑ کر اسی میں لگے ہوئے کہ اس قوم کو ہم دین سکھا دیں۔ اور یہ قوم ہے کہ مسلسل قدر کرنے والے لوگ بھی، ایسا نہیں سب ایسے نہیں ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو مسلسل علماء کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، ان کو جناب ڈی موٹیویٹ کرنا، ان کو ڈی گریڈ کرنا، ان کو ڈی ویلیو کرنا، ان کا جناب سٹیٹس متاثر کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری قوم کی ایز اے ہول امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں دین کا پازیٹیو کام، دین کا صحیح کام جو کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی ٹانگیں نہ کھینچیں، اور ہم دیکھیں کہ ہم صحابہ کرام
اور مشرکین مکہ کے کردار میں سے کس کردار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کے بعد صفا پہاڑی پر جا کر جو دعوت دی، اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں معمول یہ تھا، کسی نے اعلان کرنا ہوتا تھا، صفا پہاڑی پہ جاتا تھا، پھر نعرہ لگاتا تھا یا صباحا، وائے اس کی صبح، یعنی اس کی صبح کی تباہی۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی خطرناک اعلان ہوتا تھا جس کے لیے وہ وہاں چڑھتے تھے، اور اس مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب کوئی تباہی آنے والی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے سر پہ مٹی ڈالتا تھا، اپنے کپڑوں کو چاک کر کے پھاڑ کر کے، اور پھر وہ اعلان کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صفا پہاڑی پر تشریف بھی لے کر گئے، یہ آپ کے اس کا رواج تھا، کلچر تھا، اپنی بات پہ اور پیغام پہنچانے کا ایک طریقہ تھا۔ یا صباحا جو کہا جاتا تھا آپ نے وہ بھی کہا، لیکن آپ نے نہ اپنے سر پہ مٹی ڈالی، نہ آپ نے اپنے گریبان کو چاک کیا، نہ اپنے کپڑوں کو پھاڑا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ معاشرے کے اندر اپنی بات پہنچانے کا جو طریقہ کار رائج ہو، اس طریقہ کار کو اختیار کرنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور طریقہ ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے ان طریقوں کو، ان ایسپیکٹس کو، ان پہلوؤں کو چھوڑ دیا جائے جو شریعت سے متصادم ہیں، اور جو چیزیں شریعت سے ٹکراتی نہیں ہیں اور معاشرے میں، سوسائٹی میں، دنیا کے اندر اس کو لے کے چلا جا رہا ہے اپنی بات، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ دین کا کام کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ ہر اس ذریعے کو بہتر سے بہتر طریقے سے پروفیشنلزم کے ساتھ پکڑے اور دین کا پیغام اس کے ذریعے پہنچائے۔ آج کی اگر میں بات کروں، اس زمانے میں صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا صباحا کا نعرہ لگانا یہ اس وقت کا میڈیا تھا۔ آج کا دور ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، ٹک ٹاک، یہ سارے میڈیاز ہمارے پاس ہیں۔ اب دین کا پیغام پہنچانا ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا۔ اب یہ سیرت کا کورس چل رہا ہے، کوئی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے سن رہا ہے، کوئی کہاں سن رہا ہے۔ اب ہمارے لیے دین کا پیغام پہنچانا کتنا آسان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دنیا کے کام کے لیے میڈیا کو کتنا استعمال کرتے ہیں اور دین کے کام کے لیے میڈیا کو کتنا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں تو اس کی مارکیٹنگ کے لیے، اس کی تشہیر کے لیے آپ کتنا پیسہ لگاتے ہیں، کتنے لوگوں سے آپ کنسلٹنسی لیتے ہیں، کتنا آپ اس پہ وقت خرچ کرتے ہیں، کتنی آپ اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ اور ایک سیرت کا کورس ہے، دین کا کام ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کی مارکیٹنگ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اس وقت کے تمام جائز دستیاب ذرائع کو استعمال کرنا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں علماء کا میڈیا پر آنا، لیکن ان علماء کا میڈیا پر آنا جن کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہو، بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہو، اپنی بات دوسرے آدمی کو سمجھانے کا سلیقہ اور طریقہ آتا ہو، لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا ہو، سوشل میڈیا کی نفسیات کو سمجھتا ہو، ایسے علماء کا میڈیا پر آنا کتنا اہم ہے۔ اور جو علماء سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، عوام کے لیے ایسے علماء کو، ان کے کام کو سپورٹ کرنا یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ تو آج سے آپ اس بات کا بھی عزم کیجیے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی اس طریقے سے چیزوں کو شیئر کر رہا ہو، سارے پلیٹ فارمز کو استعمال کر رہا ہو، یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یعنی کوئی بہت عقل مندی سے میڈیا کا استعمال کر رہا ہو تو لوگ اس کی بزرگی میں شک کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بزرگی کے عجیب و غریب معیارات ہیں۔ بزرگی کا معیار یہ کہ سر پہ ایک چادر رکھیں، پگڑی باندھیں، تھوڑا سا سر کو ٹیڑھا کریں، یا ایک مسواک رکھیں، آپ ریڈی میڈ بزرگ ہیں۔ یہ ہمارے یہاں بزرگی کا معیار ہے۔ بھائی بزرگی کا معیار یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پہ آپ عمل کریں، آپ سنت پہ عمل کریں، عام انسانوں کی طرح رہیں۔ بزرگ کا کوئی الگ حلیہ، الگ لباس نہیں ہوتا، عام انسانوں کی طرح انسان بن کے رہتا ہے، اس کا کریکٹر، اس کا کردار۔ تو اگر کوئی عقل مند شخص ہو اور اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے دین کی صحیح انداز میں خدمت کرنے کی کوشش کریں، ہم سمجھتے ہیں کوئی شاطر، کوئی تیز، کوئی بہت تیز دماغ والا آدمی ہے، کچھ بھی ہو لیکن بزرگ نہیں ہو سکتا، مطلب کوئی نیک آدمی، کوئی بڑے لیول کا نیک آدمی نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں کیا تصور ہمارے دماغ میں ہم نے بٹھایا ہوا ہے۔ یہ تصور دماغ میں بٹھائیں کہ بزرگ نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ اور بہت معذرت کے ساتھ میں یہاں اس سیرت کے کورس سے تو تعلق نہیں، لیکن یہ بات ضمناً آئی تو میں بتاؤں کہ عام بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر کی بات بھی نہیں کر رہا، لیکن ایسا طبقہ بہرحال موجود ہے کہ جو اس طرح کی جو بزرگوں والی شکل بناتا ہے نا، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے۔ یہ مطلب فراڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے دنیا میں کہ آپ داڑھی رکھ لو، آپ جناب پگڑی باندھ لو، آپ سر پہ چادر رکھ لو، تھوڑا سا سر کو ٹیڑھا کر لو، لمبا سا جبہ سلوا لو،
یہ دھوکے دینے کے جو دنیا میں طریقے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ظاہر ہے پگڑی میں نے بھی پہنی ہوئی ہے، ہم بھی جبہ پہنتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ جب دنیا میں کسی سے معاملہ کرتے ہیں نا تو اس کی داڑھی ٹوپی پگڑی دیکھ کے معاملہ نہ کیا کریں، آپ اس کے کردار کو، کریکٹر کو دیکھ کے معاملہ کیا کریں۔ اصل چیز کردار اور کریکٹر ہے، یہ ظاہری حلیہ اصل نہیں ہے۔ کسی کو پرکھنے کا معیار اس کا ظاہری حلیہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اخلاق اور اس کا کردار ہوتا ہے۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ شیطان تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ انسان کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر لوگ دین کی طرف آئیں، نہ یہ کہ حلیہ اچھے لوگوں والا بنایا ہو اور حرکتیں شیطانوں والی ہوں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بلکہ ایسا آدمی دین کو ڈبل نقصان پہنچاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کسی آدمی کوئی سائیکل چلا رہا تھا، اس کی بریک فیل ہو گئی، جا کے کسی لڑکی کو مار دیا، تو اس نے کہا شرم نہیں آتی، اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا یہ داڑھی ہے، بریک تھوڑی ہے۔ ابھی اس کا کیا تعلق ہے بھائی؟ کوئی آدمی اگر فراڈ کر رہا ہے، اس کا داڑھی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فراڈی ہے نا وہ آدمی، تو یہی بولے گا بھائی یہ میں نے فراڈ کیا ہے، اس کا داڑھی سے اس کا، اور داڑھی کا اس کے ساتھ اور اس کا داڑھی کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ تو اس لیے کردار کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اور ایک اہم بات جو واقعات ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے، یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ابو لہب نے مخالفت کی، کتنی شدید مخالفت کی، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، شدید قسم کی مخالفت کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شدید دکھ اور تکلیف پہنچائی ابو لہب نے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جب دین کی کوئی بات کریں، حکمت کے ساتھ کریں، طریقے کے ساتھ کریں، وقت اور ماحول کو دیکھ کے کریں، لیکن لوگوں کی باتوں کی وجہ سے دین کی بات کرنا نہ چھوڑیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، خدا کے لیے اس چیز سے تھوڑا سا اوپر چلے جائیں، آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں۔ ہماری ساری زندگی اس چیز نے خراب کر دی کہ وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا۔ جب تھوڑا سا اس سے اوپر آپ جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ بھائی سکون ہی سکون ہے، ساری ٹینشنیں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا ستایا گیا، اتنی تکلیف دی گئی، لیکن آپ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ سیرت کورس کے توسط سے آج ہم سب یہ عزم کریں کہ ہم جب دین کا کام کریں، دین کی دعوت دیں، دین کا پیغام پہنچائیں گے، سیرت کورس پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، اس کی راہ میں جو رکاوٹ آئے گی تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور اہم سبق جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اس واقعے سے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ابتدائی دعوت کا جتنا بھی اسلوب ہے، قرآن کریم کے اندر نا دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ ایک لفظ استعمال ہوا انذار، اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے تبشیر۔ انذار کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرانا، برے انجام سے ڈرانا، اس کو انذار کہتے ہیں۔ اور اس کام کرنے والے کو نذیر کہتے ہیں۔ نذیر کا مطلب ڈرانے والا۔ تبشیر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والا، کہ اگر یہ کرو گے جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ کرو گے، اس کو کہتے ہیں تبشیر۔ اور یہ کام کرنے والے کو بشیر کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے نا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ لیکن اگر آپ غور کریں قرآن کریم کے اندر انذار کا جو لفظ ہے، یعنی ڈرانے کا جو لفظ ہے، یہ تقریباً 125 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور تبشیر اور خوشخبری دینے کا جو لفظ ہے یہ تقریباً 50 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انذار کا جو لفظ ہے یہ تبشیر کے مقابلے میں ڈبل سے بھی زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اس سے ہمیں علماء نے اس کی وجہ لکھی کہ آخر دیکھیں قرآن کریم میں جب دعوت کا آپ کو حکم دیا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، یہاں بھی انذار کا لفظ، آپ کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے۔ پھر جب قریبی رشتہ داروں کا معاملہ آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب صفا پہاڑی پہ چڑھے، آپ نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، انی نذیر، کہ میں ڈرانے والا ہوں۔ حضور علیہ اسی طرح جو سورۃ الشورى کی آیت ہم نے پڑھی لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ تم ام القریٰ مکہ کے لوگوں کو ڈرائیں اور ان کے آس پاس کے لوگوں کو بھی ڈرائیں۔ تو قرآن کریم کے اندر ابتدا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دین کی دعوت دینے کے لیے جو حکم دیا گیا، اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ انذار کا استعمال ہوا ہے۔ علماء نے لکھا ہے آخر اس میں حکمت کیا ہے۔ ایک حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ مشرکین کا جو معاشرہ تھا وہ اللہ سے بہت دور تھا،
وہ بہت زیادہ غفلت کے اندر پڑا ہوا تھا، اور جب انسان غفلت میں بہت زیادہ آگے چلا جاتا ہے اس کو پھر خوشخبری فائدہ نہیں دیتی، اس کو جب ڈرایا جاتا ہے تو اس کا کچھ دماغ ٹھکانے آتا ہے اور وہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے یا تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس سے ہمیں نصیحت کا ایک اہم پہلو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے جب کسی کو نصیحت کرنی ہے تو آپ نے نصیحت کا کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ آپ اس شخص کو دیکھیں، اگر وہ ایسا ہے کہ وہ بالکل ایسے ایکسٹریم پہ گیا ہوا ہے کہ وہ بالکل بے غم ہو گیا ہے ہر قسم کی چیزوں سے، تو پھر آپ اس کو خوشخبریاں سنائیں گے کہ آپ یہ کریں گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ کریں گے یہ ہو جائے گا، اس سے اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، ڈرانے والے انداز سے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا دعوت دینے کے لیے، آپ نے ان کو جو نصیحت فرمائی وہ کیا تھی؟ ان کو آپ نے نصیحت فرمائی یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کو مشکل میں مت ڈالنا، وبشرا لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، ولا تنفرا لوگوں کو دین سے متنفر مت کرنا۔ علماء نے لکھا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ نے جب حضور کو حکم دیا تو حکم دیا کہ ڈرائیے، حضور جب صحابہ کو بھیج رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں خوشخبری سنائیے۔ اس کی وجہ یہ لکھی علماء نے کہ یمن کے لوگ اہل کتاب تھے، وہ یہود و نصارہ تھے، ان کے پاس دین کا علم تھا، وہ اللہ کو جانتے تھے، اس لیے ان کو خوشخبری سنائی جائے تو وہ دین کی طرف جلدی آ جائیں گے۔ مشرکین مکہ یہ اللہ سے دور تھے، یہ کسی کتاب کو ماننے والے نہیں تھے، ان کے لیے زیادہ بہتر طریقہ یہ تھا کہ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں پر آپ نے جہنم کے واقعات سنانے، کہاں پہ آپ نے جنت کے واقعات سنانے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، ہمارے اگر کہیں پہ کوئی جہنم کے واقعات سنا رہا ہے، لوگوں کو عذاب قبر سے، حشر سے ڈرا رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ارے مولوی ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ یہ میں آپ سے معافی ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا چاہوں گا، اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیا کریں۔ بھائی ڈرانے کا کیا مطلب؟ اللہ نے پیغمبر کو کہا انذر، آپ ڈرائیے، ہم نے آپ کو نذیر بنایا، قرآن کریم میں 125 بار یہ لفظ استعمال ہوا۔ اب اگر کوئی مولوی صاحب یہ کر رہا ہے، ظاہر ہے موقع محل کو تو دیکھنا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ شادی کا موقع ہے، شادی کے موقع پہ بیان کے لیے بلایا تو وہ جہنم کے واقعات سنانا شروع کر دے، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ میں ایز اے ہال ہم جو ایک ویسے ہی بلا وجہ کمنٹ دے رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مولوی ڈراتے ہی رہتے ہیں، یہ مولوی پر ڈراتے ہی رہتے ہیں، یہ جو طرز عمل ہے یہ طرز عمل شریعت کا نہیں ہے اور یہ بہت خطرناک ہے۔ اور دین کے کام پہ آپ کمنٹ کر رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے آپ کو کمنٹ کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو عام کر کے اور ایک ایز اے ہول آپ کی جو آپ یہ کہہ لیں ڈیزگنیشن کہہ لیں یا آپ کی جو حیثیت بیان کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ آپ بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں۔ جہاں بشارت کی ضرورت پڑے گی وہاں بشارت، جہاں ڈرانے کی ضرورت پڑے گی وہاں ڈرایا جائے گا۔ فقہ کا ایک اصول ہے نا کہ دفع المضرۃ اولی من جلب المنفعہ، کہ مضرت اور نقصان کو دور کرنا یہ نفع حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے آگ میں چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، زہر پینے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ پہلے یہ کوشش کریں گے کہ یہ زہر سے اس کو بچائیں، آگ سے اس کو بچائیں، یا پہلے آپ یہ کوشش کریں گے کہ میں جا کے اس کے لیے گاڑی خریدتا ہوں یا میں اس کے لیے جوڑے خریدتا ہوں؟ بھائی آپ پہلے اس کو آگ سے بچائیں، پھر آپ اس کے لیے گاڑی خریدیں، بائک خریدیں، کچھ بھی کریں، پہلے مرحلے میں آپ اس کو آگ سے بچائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ کے ساتھ یہی کیا، پہلے ان کو یہ کوشش کی سمجھانے کی کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، پھر ان کو دین کی دعوت دینا شروع کی۔ تو جہاں آپ گھر میں ہوں، معاشرے میں ہوں، کمپنی میں ہوں، ادارے میں ہوں، کہیں پر بھی آپ اگر کوئی پازیٹیو چینج لے کر آنا چاہتے ہیں، ہمیشہ یہ اصول یاد رکھیں کہ لوگوں کی نفسیات کو دیکھیں، ان کی سائیکی کو دیکھیں، ماحول کو دیکھیں، موقع کو دیکھیں، ٹائمنگ کو دیکھیں، بات کو دیکھیں، سامنے والے کے سٹیٹس کو دیکھیں، اس کے مطابق جب آپ بات کریں گے تو آپ کی بات کے اندر اثر پیدا ہوگا۔ ہماری بات میں اثر ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، بدنام دین کی بات ہوتی ہے، اور پھر ہم بدنامی دین کو دیتے ہیں کہ یار لوگ دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور حالانکہ غلطی ہماری اپنی ہوتی۔ اور ایک اور اہم اصول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت کے اس اسلوب سے ہمیں جو سمجھ میں آیا کہ آپ جب صفا پہاڑی پہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آپ نے دعوت دینا شروع کی، پہلے تو آپ نے یا صباحا کا نعرہ لگا، ایک ٹریڈیشنل جو طریقہ تھا، لوگوں کو جمع کیا، اس جمع کرنے کے بعد آپ نے ان سے سوال کیا، ارأیتکم لو ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقیہ، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں
کہ اس وادی کے اس پار سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے مل کے کیا کہا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دی۔ یہ طریقہ ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا، متوجہ کرنے کا، ایک کوسچن مارک، ایک سوالیہ طریقے سے آپ نے بات شروع کی، لوگ متوجہ ہو گئے، خود اپنے جال میں پھنسیں گے اب جب حضور کی بات کا انکار کریں گے کہ خود انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلا سکتے، لیکن پھر جب حضور نے دین کی دعوت دی انہوں نے پھر جھٹلانے کی کوشش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دینے کے طریقے میں کوئی کسر کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ بعد میں اگر کوئی انکار کر رہا ہے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تو انکار کر رہا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ماحول بنایا، برین سٹارمنگ کی، ایک بلاغت کا ایک بہترین اسلوب اختیار کیا، لوگوں کو متوجہ کیا۔ آپ بھی جب دین کا کوئی کام کرتے ہیں، بچے کو نصیحت کرتے ہیں، گھر والوں کو نصیحت کرتے ہیں، بیوی کو نصیحت کرتے ہیں، سوسائٹی میں کسی کو نصیحت کرتے ہیں، کوشش کریں پہلے اس کو اپنے سے جوڑیں، اپنے سے لنک کر دیں۔ جب وہ آپ کے ساتھ، اس کا دماغ آپ کے دماغ کے ساتھ میچ ہو جائے، پھر اس کو بات کریں گے تو وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرے گا، اگر وہ صحیح الفطرت اور سلیم الفطرت انسان ہے۔ یہ بھی سیرت کا ایک اہم سبق ہے جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک واقعہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کس طریقے سے دی، اس سے ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم نے تربیت کرنی ہے، تربیت کے بہت سارے اہم اہم اصول آج ہم نے سیکھ لیے ہیں۔ آج ہم نے یہ عزم کرنا ہے، یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات سے حاصل ہونے والے سبق کو آبزرو کرنا ہے، اس کو جذب کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پیٹرن کے مطابق میں آپ حضرات کے سامنے 10 سوالات رکھوں گا اسی سبق سے جو آج ہم نے پڑھے ہیں، اور آپ نے کمنٹ میں ان 3 آپشن میں سے ایک آپشن سیلیکٹ کر کے یہی ابھی ویڈیو کے کمنٹ میں آپ نے جواب دینا ہے۔ اس سے آپ کی ایک ریویژن بھی ہو جائے گی، چیزیں آپ کو یاد بھی رہیں گی، اور دوبارہ بھی آپ سننا چاہیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو میں آپ کے سامنے سوالات رکھتا ہوں، آپ اس کے جوابات دیجیے گا۔ دعوت کے بنیادی مراحل کتنے تھے؟ 1، 2، 3۔ دین کی بات اور دین کی دعوت اور تربیت کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں؟ آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے دوست، عام لوگ۔ اسلام کی نظر میں ڈارک ایجز اور انلائٹمنٹ کا دور کون سا دور کہلاتا ہے؟ دور جاہلیت اور اسلام، 17ویں صدی سے پہلے اور 17ویں صدی کے بعد کا دور، 20ویں صدی سے پہلے اور 20ویں صدی کے بعد کا دور۔ دین کی مسلمہ باتوں کو بلا سوچے سمجھے ریجیکٹ کر دینا اور اس پر نیگیٹو کمنٹ کرنا کس کا طریقہ ہے؟ ابو لہب کا، ابو طالب کا، نضر بن حارث کا۔ کیا قیامت کے دن کسی کافر اور مشرک کے لیے اس کا نسب کام آئے گا؟ ہاں، نہیں۔ کیا کفر اور شرک کی وجہ سے دنیا میں خونی رشتے ختم ہو جاتے ہیں؟ ہاں، نہیں۔ کیا آپ کی کامیابی اور حفاظت میں شریعت آپ کے خاندان کو اہم سمجھتی ہے یا نہیں؟ ہاں، نہیں۔ صفا پہاڑی پر چڑھ کر دین کی دعوت دینے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ دعوت کے لیے جائز رائج طریقے اختیار کرنا، دعوت کے لیے اس وقت کے رائج جائز طریقوں سے اجتناب کرنا، دعوت کے لیے اس وقت کے رائج ناجائز طریقوں کو اختیار کرنا۔ قرآن کریم میں انذار کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے یا تبشیر کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے؟ نمبر 1 انذار، نمبر 2 تبشیر۔ آج کے سبق کا اگر خلاصہ بیان کرنا ہو تو آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ دعوت اور تربیت کا حکیمانہ اسلوب، جہاد کرنے کا طریقہ، فیملی سسٹم کو مضبوط کرنے کا طریقہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔